بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک چھپا ہوا کام زیادہ بہتر ہے ایک ایسے کام سے جو اوپنلی سب کی نظروں کے سامنے کیا جائے، مگر ایک ایسا نظر آنے والا کام جسے دیکھ کے لوگ بھی اسے فالو کرنے لگیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ آبویسلی یہ بات اچھے کاموں کی ہو رہی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور محبت ہی ہونی چاہیے، ورنہ ہم اپنی نیت میں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اچھے کام جیسے نفلی عبادات، نفلی روزے اور زکوٰۃ و خیرات وغیرہ چھپا کر دینے کو کہا گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعوت دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سے اچھے کام لوگوں کے سامنے کرنے پڑتے ہیں تاکہ لوگ بھی ان کاموں کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچی نیت انسان کا سب سے زیادہ ترجیح دینے والا کام ہے۔ حسن انسانیت کی نیت مسلمانوں کی بھلائی ہے اور اس کا اجر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہماری نیت بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے، ہمیں مسلمانوں میں سب سے اچھا ایمان اس کا ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اور آپ سب لوگ میری فیملی ہیں، اس لیے میرے لیے اس سے زیادہ بڑی اعزاز کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ میں آپ لوگوں کو سرو کروں۔ ہم اس درس میں اپنے آپ کو ڈسکس کریں گے، اپنے اندر برداشت کی کمی، اپنی پرابلمز، قیامت کی نشانیاں اور ان میں جو فیمیلز کا عمل دخل ہے آج کل کے زمانے میں، اپنا رول، اور میلز اور فیمیلز کے درمیان جو ایک ان سین جنگ چل رہی ہے اس کو ملا کے ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہوپ فلی آپ لوگ جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیوں لوگوں نے ایک دوسرے سے اپنی پرابلمز کو شیئر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہماری کم ہوتی ہوئی برداشت کے اوپر اس کا کیا اثر ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ سیکریفائس ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ یہ سارے کام اتنے مشکل ہوتے نہیں ہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہے۔ سوسائٹی کو بلیم میں اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ سوسائٹی انڈیویجول سے بنتی ہے، اور اگر ہر شخص اپنے فالٹس اور شارٹ کمنگس کو دیکھنا شروع کر دے تو سوسائٹی خود بخود آئیڈیل بن جائے گی۔ میں اپنے چائلڈہڈ میں جب کارٹونز دیکھتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہر بچہ دیکھتا ہے، تو سوچتی تھی کہ یہ کیریکٹرز کتنے نائس ہیں، ان میں پنکچوالٹی بھی ہے، ان میں مورل ویلیوز بھی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے اصلی انسان ہی عجیب سے لگنے لگے، کیونکہ نہ تو کوئی زیادہ وقت کا پابند تھا، بہت سی مورل ویلیوز کی بھی کمی تھی، لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے، اور بھی بہت کچھ۔ مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور سمجھ مانگی، کیونکہ وہ بہت ہی برا اور لونلی ایکسپیرینس تھا۔ جیسے میں بڑی ہوئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کارٹونز جو میں دیکھ کے سوچتی تھی کہ میرے اپنے بہن بھائی، میرے ارد گرد میں جو لوگ موجود ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف ویسٹ کا ایک خواب رہ گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ایک سوسائٹی سے جو کہ کلیکٹیو گولز کے اوپر کام کرتی ہے انڈیویجولز بن چکے ہیں، اور اب صرف اور صرف زیادہ تر ایک اچھی کمیونٹی بنانے کے تقریباً خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو کارٹونز اور اینیمیشن یہ لوگ جو دکھاتے تھے اور جو دکھاتے ہیں، ان میں ان کی جو ایک آئیڈیل سوچ ہوتی ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے، ان میں وہ ڈپکٹ کی جاتی ہے، اور وہ جو ہماری جنریشنز کا ایک جو ان کا مقصد ہے وہ اس کو سائڈ پہ رکھ کے، مگر ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جنریشنز کو مورل ویلیوز اور یہ سب کچھ سکھانا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے خود ہی لوز کی ہیں۔ بات ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو، تو میں ایسے سمجھاتی ہوں۔ ویسٹ نے بہت پہلے ریلیجن کو چھوڑ کے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ پروگریس کر سکیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ جو کبھی مل کر کام کرتے تھے بس صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنے لگے، اور ہر شخص وہ کرنے لگا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ پوری سوسائٹی کے گولز ختم ہو گئے اور انڈیویجولزم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ پروگریس ابھی بھی کر رہے ہیں، مگر ہر شخص اپنی ہی ریس میں اس طرح مصروف ہے کہ اس میں انہوں نے اپنا ذہنی سکون اور چین کھو دیا ہے، اور اب وہ سونے کے لیے بھی کانوں میں میوزک لگا کے رکھتے ہیں اور اتنے عجیب عجیب سے گیمز کھیلتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، جن کے بارے میں یا آپ بات نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ انہیں عام چیزوں میں سکون نہیں ملتا، اور جب آپ کا عام چیزوں کے اندر جو سکون ہوتا ہے جب وہ کھو جاتا ہے نا تو آپ اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز دیکھتے ہو، جب اس میں بھی کھو جاتا ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی بڑھ کے کوئی چیز دیکھتے ہو۔ اسی لیے اسلام میں ماڈریشن پریفر کی گئی ہے۔
یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اسی طرح اب ہم بھی صرف اور صرف ایک انسان کی دنیا بن کر رہنا پسند کرتے ہیں. ہر شخص کو ہر چیز اپنی چاہیے ہوتی ہے. رومز شیئر کرنا، کلوز شیئر کرنا، آلموسٹ کچھ بھی اور شیئر کرنا بہت ہی عجیب سمجھا جاتا ہے. پرائیویسی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کوئی انسان کسی کو سجیشن نہیں دے سکتا کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگا ہے. ایسا اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ انڈیویژولزم یعنی ایک ہی شخص کی سوچ اتنا بڑھ گئی ہے کہ ہر بندہ جب کسی سے کچھ پسند یا ناپسند شیئر کرتا ہے تو ذرا سی بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتا. تو لوگ ایک دوسرے سے اپنی جو لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں ان کو شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل اسی طرح اپنی باقی فیلنگس کو بھی اپنے اندر لاک کر لیتے ہیں تاکہ کوئی انہیں مطلبی یا ویک یا ویئرڈ نہ سمجھے. اور اب ہمارے ہی اسلامی ملک میں یہ حال ہے کہ بھائی بہن ایک دوسرے کو گناہ سے نہیں روک سکتے کیونکہ دونوں کی اپنی زندگی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے کیونکہ ان کی بھی اپنی زندگیاں ہیں. دیکھیں، اللہ ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہمارے اندر موجود ہے اور صرف وہی ہے جو ہمیں سمجھ سکتا ہے. مگر ہر انسان اللہ سے ہر بات شیئر کر کے سکون نہیں پاتا اور ایسا ہر وقت بھی نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ فیملی اور سوسائٹیز نہ بناتا. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا اور یہ سوچ ختم کرنی ہوگی کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھتا، اور ساتھ ہی وعدوں کو پورا کرنا، لوگوں کے سیکرٹس رکھنا اور برداشت کرنا سیکھنا ہوگا. اس بڑھتے ہوئے انڈیویژولزم کی وجہ سے جو ہم نے اپنی پرابلمس کو شیئر کرنا چھوڑ دیا ہے ان سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جن کی میجر وجہ یا جن میں سے میجر ریزن جو ہے وہ برداشت کی کمی ہے. ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، انسان کی بناوٹ پرفیکٹ ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ امپرفیکٹ ہے، رائٹ؟ انسان کے جو ایموشنز پہلے سمجھے جاتے تھے کہ وہ انٹینجبل ہیں اور امیجربل ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو آپ میجر نہیں کر سکتے، وہ والی چیزیں ہیں جن کا انسان کی باڈی سے فزیکلی کوئی میجر کنیکشن نہیں ہے. مگر ہم جو بھی فیل کرتے ہیں وہ ایکچولی فزیکلی ہوتا ہے، کیمیکل ریاکشنز کی صورت میں. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو کبھی دماغ سن ہو جاتا ہے، اینشیس ہوتے ہیں تو اسٹمک گراؤل کرتا ہے، اور جب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. فیلنگز انسان کے ارد گرد پھیل سکتی ہیں. جیسے آپ خوش ہوتے ہیں تو ارد گرد لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، مگر کوئی شخص اگر انہیں صرف اپنے ہی اندر رکھے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ بلون میں ایئر پمپ کرتے ہیں، اس کی لمٹ ہوتی ہے نا، اور لمٹ کراس ہونے کے بعد وہ بلون صرف اور صرف ایک ٹچ سے بھی پھٹ سکتا ہے. ایسے ہی انسان کی باڈی بھی کام کرتی ہے. آپ فیلنگز اپنے اندر جمع کرتے ہیں، اچھا وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ کسی سے شیئر آپ کر نہیں سکتے، اور یوں آپ کی برداشت کی حد جو ہے وہ کم سے کم ہوتی رہتی ہے. آپ اریٹیٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور جب کہ سامنے والے نے آپ کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہت ڈسٹنٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پارٹی میں آپ ملیں گے تو دوسری میں جو ہے وہ آپ کتنے بھی اچھی طرح بیہیو کر لیں، مگر جب نیکسٹ ٹائم آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو آپ کی فیلنگز جو ہے وہ پہلے کی طرح وہی ہوں گی. آپ کو پھر اپنے شیل سے جو ہے وہ باہر نکل کے آنا پڑے گا. یہ برداشت کی کمی بہت خطرناک ہے. آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر اگر آپ اریٹیٹ ہو گئے تو لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، اس لیے آپ لوگوں سے دور ہو کر انہیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے انڈیویژولزم کو بہت پریفر کرنے کی وجہ سے آپ کرٹیسزم سے بھاگتے ہیں اور اپنی فیلنگز شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی برداشت کی جو لمٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے. اب ہم آخری چیز پہ بات کریں گے اور وہ ہے سیکریفائس. یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے؟ ایک سوسائٹی کو بنانے کے لیے لوگوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. ایک فیملی کو چلانے کے لیے، اسے بنانے کے لیے ہر بندے کو، چھوٹے سے جو بچے ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اپنے خواب چھوڑ کر ایسی جاب کرنی پڑتی ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو مگر اس بندے کے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہو. ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ دنیا کا فائدہ ہو مگر جو آخرت کا فائدہ ہے وہ کم ہو،
اور کسی کو آخرت کا فائدہ بہت زیادہ ہو، دنیا کا فائدہ بہت کم ہو. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جابز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مگر ان کو دنیا میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو ویجز ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جب ہم اور آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر زیادہ لوگوں کی بھلائی سوچتے ہیں تو ایک اچھی سوسائٹی بنتی ہے جس میں پراسپیرٹی بھی ہوتی ہے، سیکیورٹی اور ٹرسٹ بھی، مگر سب سے امپورٹنٹلی اس میں سکون اور اللہ سے قربت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اللہ سے قریب ہوتے ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سے کائنڈس کے لوگوں کی بات کرتا ہے، جیسے صالحین، فاسقین، کافرین، مومنین. یہ سارے کے سارے وہ ورڈز ہیں جو آپ لوگ جانتے ہوں گے. انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ محتد لوگوں کی بھی بات کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راہ مستقیم یا سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھٹکی ہوئی راہوں سے ہٹا کر صحیح راہ پہ آنے کی ہدایت دے. چہرے سے تو آج کل ہر بندہ خوبصورت ہے، مگر ہمیں روح اور کردار اور اخلاق میں خوبصورت بنائے اور ہمیں برداشت دے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے اور دل سے یہ کہنے کے قابل بنائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم.